یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر علی بابر نامی مبینہ دہشت گرد گرفتار، جبکہ امریکہ میں 22 ریپبلکن سینیٹرز نے جو ہے وہ بل پیش کیا ہے طالبان اور پاکستان کے حوالے سے، ایک تعدیدی بل جس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک بار پھر ماضی کی طرح جو ترمیم ہوئی تھی پاکستان کو پھر سے پابندیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ بھارت کے حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ علی بابر کا جو کیس ہے گرفتاری کا، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر رہا ہے۔ ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ امتیاز صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ دونوں واقعات کو آپ نے بظاہر جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ان کا تعلق بنتا ہے کہ بھارت کا میڈیا میں دیکھ رہا تھا کل رات کو اور پرسوں رات کو، تو بہت خوفناک طریقے سے اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ جو لڑکا علی بابر، جی یہ لائن آف کنٹرول سے کہا جاتا ہے کہ پکڑا گیا ہے، اس کا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں بیٹھا ہے، سوالات ہو رہے ہیں، اور اس کا تعلق بصیر پور سے ہے اور یہ وساوے والے کا رہنے والا ہے، اکھاڑا کی سائڈ سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور اسی علاقے سے جو پہلے وہ جو لڑکا ممبئی میں گرفتار ہو گیا تھا قصاب، اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ تو اس میں خوب بلڈ کیا جا رہا ہے کیس کہ بھئی یہ پاکستان شاید طالبان کی کامیابی کے بعد اب بھارت پہ یہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، وہ بات حقائق کے منافی ہے، کیونکہ پاکستان بہت پھنسا ہوا ہے ابھی بھی افغانستان میں، کہ افغانستان کی صورتحال بہت ابھی واضح نہیں ہے کہ کیا رخ لیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں ایک بڑا فضا بنی تھی، نشہ آ رہا تھا کامیابی کا طالبان کی، وہ کافی جلدی تیزی سے اتر گیا ہے، اور تشویش ہونے لگی ہے کہ وہاں کیا ہوگا، کیونکہ براڈ بیس گورنمنٹ بنی نہیں ہے اور خدشات ہیں کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے، اور اوپر سے طالبان کوئی اپنی زمانی خرچ سے آگے، زمانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر اپنی حکومت کو وسیع بنیاد بنانے یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یا پریکٹیکل اقدام نہیں کر رہے ہیں، ہاں، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کو بڑی تشویش ہے۔ تو عمران خان تو گئے جب UN، تو انہوں نے بڑی وکالت کی طالبان کی، اور وہ علاقائی ملکوں کے ساتھ بھی مل کر قدم اٹھانا چاہتے ہیں، فوراً تسلیم نہیں کیا ہے، جو کہ ایک سمجھداری کی بات ہے کہ کچھ ہاتھ روک لیا ہے، ورنہ بہت تیار تھے خان صاحب طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک پاکستان تو اسی مشکل میں ہے کہ طالبان پھر سے افغانستان پھر ڈسٹیبلائز نہ ہو جائے، تو ہمارے اس مغربی محاذ کا کیا ہوگا، کیونکہ یہاں تو پھر ایک ریلا آ سکتا ہے مہاجرین کا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی ڈالر 172-73 روپے میں چلا گیا ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ اور وجوہات کے علاوہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں ڈالر جا رہا ہے، اور افغان پاکستان میں ڈالر بھی خرید رہے ہیں، سونا بھی خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کافی پیسہ امریکی چھوڑ کر گئے ہیں، لوگوں نے کافی کاروبار کیے ہیں، اور لوگوں کے پاس کافی پیسہ جمع ہوا ہے، وہ اسے ہارڈ کرنسی میں کنورٹ کر رہے ہیں، جس سے ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ اب 8.5% کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی پیٹرول کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے یہ اور جم پائے گا۔ اب فکر ہو رہی ہے، یہ بھی فکر ہو رہی ہے کہ جو پاکستان سے جو پیرشیبل گڈس جنہیں کہتے ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ٹماٹر ہیں، یہ پھل ہیں، اب وہ انڈے ہیں، وہ جا رہے ہیں افغانستان، جس سے یہاں پہ جو فوڈ انفلیشن ہے، یعنی خوراک کی مہنگائی، وہ بڑھ نہ جائے، کیونکہ گندم بہت جا رہی ہے، اور گھی بہت جا رہا ہے، دالیں جا رہی ہیں، گوشت جا رہا ہے، جانور جا رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ایک بہت خوفناک قحط سالی کی صورتحال ہے، اور ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے، اور زیادہ بڑا بارڈر پاکستان اور افغانستان کا ہے۔ اسمگلنگ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور ابھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہ یہ
سبزی وبزی اور پیرشیبل گڈس جو ہیں وہ جانے نہ دی جائیں، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان میں یہ سبزیوں کے ریٹ اور پیاز کے ریٹ اور ٹماٹر کے ریٹ پھر نہ چڑھ جائے. تو بہت زیادہ براہ راست پاکستان پہ افغانستان کے مضر اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایسی صورتحال میں وہ جو کہہ رہے ہیں تجزیہ جو وہاں ہو رہا ہے کہ چین کا چونکہ ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے تو پاکستان جو ہے ہندوستان کے لیے دوہرا فرنٹ بنانا چاہتا ہے اور لہذا اپنی مشرقی سرحد پہ خاص طور پہ کشمیر میں انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز پہ کہ وہ انہوں نے پھر سے ٹیب کھول دیا ہے لشکر طیبہ کا. ٹھیک ہے. اور جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف نیشنل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت ہماری ضرورت تھی اور مجبوری تھی اور بہت سارے قدم افیکٹو اٹھائے گئے. پہلے تو حافظ سعید وغیرہ کو سزا ہی نہیں ہو سکتی تھی کیسز میں، جیسے ممبئی کیس کے کیس ہی نہیں چل پایا اور اس میں یہ لوگ ضمانتوں پہ چلے گئے. تو وہ فائنینشیل جو تھی دہشت گردی کے لیے فائنینشیل ٹاسک فورس کے حوالے سے حافظ سعید کو سزا بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ سعید کے گھر پہ اٹیک بھی ہوا تھا. ہاں جی. اس پہ غالباً خیال یہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ رو نہیں کروایا کیونکہ حافظ سعید صاحب اس گھر میں ان کا خیال تھا کہ شاید موجود ہیں، ان کا تجزیہ تھا کہ موجود ہیں. گھر پہ نظر بند کیے ہوئے ہیں. کیا کیا ہے میری اس بارے میں کوئی کلیئر اطلاع نہیں ہے کہ آیا اس گھر میں تھے یا نہیں تھے. تو وہ اسے بلڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان جو جنرل مشرف کے زمانے کا 2003 کا جو معاہدہ تھا جنگ بندی کا لائن آف کنٹرول پہ، اسے بحال کر دیا گیا تھا اور تب سے لائن آف کنٹرول ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے. اور اب تو بھارت کے اور چائنا کے بارڈر پہ لداخ میں بھی کوئی گرما گرمی نہیں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز ہندوستانی میڈیا کا شوق ہے. امتیاز صاحب کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے ارنب گوسوامی جو ہے انہوں نے سرینا افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا. تو یہ اس قسم کی فیک رپورٹ نہیں آپ کو لگ رہی ہے؟ گوسوامی تو آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی جو رپورٹ ابھی آئی ہے علی بابر پہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہے. اچھا. میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کریڈیبل صحافی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انڈین پوزیشن سے یا سینٹرک وہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو ان کی یہ اپنی میڈیا کی ایک لمیٹیشن ہے. لوگ اپنے اپنے نیشن سینٹرک نیشن اسٹیٹ سینٹرک پوائنٹ آف ویو سے رپورٹ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کے صحافی پاکستان سینٹرک پوزیشن سے کرتے ہیں. اس سے پھر آپ معروضی تجزیہ نہیں کر سکتے. یہ فلاز ان کے یہاں بھی ہیں تو، لیکن میں نے دیکھا انڈین میڈیا پہ وہ بہت خوفناک ایک مہم بلڈ کر رہے تھے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ ایک طرح کا کلبھوشن یادیو، جی بالکل اس کا جواب کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک ریپوٹیشن تھا. حالانکہ کلبھوشن یادیو کا کیس تو بہت ہائی پروفائل تھا. یہ تو ایسی لڑکا کو چلا گیا ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ ٹیب کھولا گیا ہے. اس میں پاکستان میں اب دیکھیں نا، خود امریکہ والے بھی کہہ رہے ہیں اور خود پاکستان بھی کہتا ہے کہ بھئی ہمارے خلاف تو 50 عمران خان نے کہا کہ 50 دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف ایکٹیو تھیں. اب وہاں پہ افغانستان سے بہت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب وہاں پہ دہشت گردی کا ایک خود امریکی سینٹ میں کہا ہے انہوں نے کہ 6 مہینے سے لے کر 3 سال میں دوبارہ سے یہ جو عالمی دہشت گردی والے گروپ ہیں وہ دوبارہ سے ان میں ہوا بھر سکتی ہے اور دوبارہ سے وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ مین لینڈ پہ امریکہ پہ حملہ کر سکے. یہاں تک کہا گیا ان کی آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف نے، جنرل ملر نے، اسی طرح ان کی ڈیفنس سیکرٹری جو ہے پینٹاگون کے، انہوں نے یہ بات کی ہے سینٹ کی بریفنگ میں. تو لہذا یہاں پہ اب لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ تھی کشمیر میں جہاد والی بات، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن اکا دکا عناصر ہو سکتے ہیں. اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا واپس بلڈ اس کیوں ہو رہا ہے، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ اس کی آپ کو ایک طرح سے لنک نظر آئے گا جو امریکی کانگریس میں ہو رہا ہے. ہاں جی پلیز. امریکی کانگریس میں بہت دھنائی ہو رہی ہے پینٹاگون کی، ڈیفنس سیکرٹری کی، آرمی چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی، ان کی بہت اسکروٹنی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس بات پہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا انٹیلیجنس ہماری فیل ہو گئی ہے.
وہ یہ بھی تجزیہ نہیں کر سکی کہ بھئی یہ افغان آرمی کتنا لڑ سکے گی, اشرف غنی حکومت کس طرح بیٹھ جائے گی. ہم نے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا کہ طالبان جو وار لارڈ سے معاہدے کر رہے تھے اس کا کیا افیکٹ ہوگا, اور یہ جو خود امریکہ نے معاہدہ دوحہ میں کیا اس سے طالبان کتنا اس میں آئیں گے, حوصلہ انہیں ملے گا, اور کس طرح افغان آرمی پہ اور حکومت پہ اور امریکی اتحادی ان پہ کیسے وہ ایک برے طریقے سے اثر انداز ہوگا, اس کے ہمیں اندازہ نہیں تھا. پھر یہ کہ وہ یہ بھی ایک عجیب منطق سامنے آئی کہ اسٹیٹ بلڈنگ تو ہوئی, نیشن بلڈنگ نہ ہوئی. نیشن بلڈنگ تو بڑا ٹائم لگتا ہے, قوم میں اور اسٹیٹ بلڈنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ مطلب یہ جو برس رہے ہیں ان کے اوپر کانگریس مین جو ہیں, آپ ڈونٹ تھنک یہ صحیح برس رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی دیکھیں اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکیوں کا انخلا ہوا ہے نا, اس طرح وہ نہیں چاہتے تھے ان ٹرمز پہ, اور ان اس طرح جس طرح ان کی بے توقیری امریکہ کی ہوئی ہے اور بے عزتی ہوئی ہے. لوگ لٹک رہے ہیں جہاز پہ اور گر رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اور پھر وہ دہشت گردی ہو گئی, تو اس پہ بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے ایویکیویشن کو بائیڈن. لیکن جس طرح سے وہ ایویکیویشن میں گڑبڑ ہوئی اور سارا ماحول بنا, اس پر امریکہ میں بہت لے دے ہوئی اور ان کی ریٹنگ کم ہو گئی. حالانکہ امریکی چاہتے تھے کہ افغانستان سے نکلا جائے, یہ ایک پاپولر فیصلہ تھا, لیکن پاپولر فیصلے کو عمل درآمد کرتے ہوئے اس طرح سے ہوا کہ امریکیوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس پوری طریقے سے ہماری بھت جو ہے اڑے گی اور اس پوری طریقے سے امریکہ ذلیل ہوگا. تو اس کا ایک ریئیکشن آیا ہے. اب ریپبلکن پارٹی کو موقع مل گیا, وہ خوب دھنائی کر رہے ہیں کہ جی یہ تو صدر جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو ہینڈل کر سکے جس طرح اس نے یہ کرائسس ہینڈل کیا ہے. صحیح. تو لہٰذا وہ 22 سینیٹرز نے ایک بل دیا ہے, اس کا نام بتاؤں آپ کو, 57 صفحے کا وہ بل ہے, افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آف 2021. یہ بڑا وائڈ ریجنگ بل ہے. 22 امریکن سینیٹر جو ریپبلکن پارٹی سے ہیں, ٹرمپ کی پارٹی سے ہیں, انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے. وہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جائزہ لیں گے کہ طالبان کی کس نے مدد کی, انہیں تربیت کس نے دی, انہیں پیسے کس نے دیے, انہیں اسلحہ کس نے دیا, انہیں میڈیکل ایڈ کس نے دی, یہاں تک کہ پنشیر میں پاکستانی کا ہاتھ کتنا تھا, اور پاکستان کا کنیکشن جو ہے طالبان کے ساتھ وہ انرتھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پھر سے پاکستان پہ کوئی اقتصادی پابندیاں یا دوسری سینکشن لگ سکے. اب اس پہ یہ تو ہے کہ اس پہ ڈیموکریٹس اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ ڈیموکریٹس کے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی اپنے پریزیڈنٹ کا دفاع کرنا, جس کی ریٹنگ گری ہے اس لیول پہ آ گئی جس طرح ٹرمپ پہ تھی. ٹھیک ہے. کافی لوگوں میں ڈسلیجمنٹ پیدا ہوئی جس طریقے سے امریکیوں نے انخلا کیا. تو یقیناً عمران خان کا خدشہ ٹھیک تھا کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ یعنی بنایا جا رہا ہے, قربانی کا بکرا. تو اب وہ کانگریس میں آ گئے ہیں. اب اس میں یقیناً یہ بات تو جس طرح کے وہاں پہ پوچھا گیا ہے ان کی کمیٹی میں, آرمڈ فورسز کی اور دوسری فارن افیئرس کمیٹی میں, جس طرح سوال جواب ہوئے ہیں وہ بڑے خوفناک تھے. یہاں تک ہوا کہ انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین سے پوچھا کہ تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دے سکتا تھا کہ یہ تو سیاسی قدم ہوتا, اور میرا قانونی طور پر میری ذمہ داری ہے کہ میں صدر کے احکامات کو مانوں. میری زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں صدر کو ایڈوائز دے سکتا ہوں, مشورہ دے سکتا ہوں, تجزیہ پیش کر سکتا ہوں. فیصلہ تو جرنیلوں نے نہیں کرنا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات جرنیل طے کرتے ہیں. بھارت میں بھی غالباً ایسے ہوتا ہے آج کل, پہلے نہیں تھا شاید, اندرا گاندھی کے وقت نہیں تھا. تو لہٰذا وہاں پہ فیصلے جو ہے وہ جرنیل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اس میں دھنائی زیادہ اس لیے ہو گئی اس کی بائیڈن کی کہ کسی نے کہا جی کہ فوجی نے مشورہ دیا تھا کہ 2500 فوجی رکھ لو, تاکہ یہ جو انخلا ہے وہاں سے آرام سے ہو جائے, ورنہ کیاس نہ پیدا ہو جائے. تو اس کی تردید کی تھی خود بائیڈن نے, جبکہ یہ آرمڈ فورسز کے کچھ افسرز نے کہا کہ ہم نے یہ مشورہ دیا تھا, لیکن غالباً وہ مشورہ بائیڈن تک نہیں پہنچا, شاید پینٹاگون تک رہا. اس پر بہت دھنائی ہو رہی تھی کانگریس میں. اب یہ تو ہونا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے آثار, یہ تو خیر پارٹیزان بل ہے, اس پہ تو اتفاق نہیں ہوگا, لیکن اس پہ تبدیلیاں آ کر یہ نیا بل کوئی آئے گا. آپ کے خیال میں اس بل کے بعد جو ہے پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل جو سینکشنز ہیں اس کی کیا صورتحال ہوگی؟
مجھے لگتا ہے یہ کہ امریکی جو ہے دیکھو نا اس میں یہ یہاں تک کہ جو چیئرمین جان چیف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے جنرل ملر نے یہ کہا ہے کہ طالبان دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا کہ طالبان کا تعلق القاعدہ سے ابھی بھی ہے, تو وہ تو ابھی تک اسے انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگلے 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک یہ افغانستان کی جیسے حالات ہیں وہاں پہ پھر دہشت گردی کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ چیز کافی امریکنز کے لیے جو ہے نا وہ ریڈ سگنل ہے. تو پاکستان کو کیسے افیکٹ ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا نا کہ وہ اب تفتیش کریں گے. اچھا. یہ جو دیکھیں نا 20 سال کی جو یہ جنگ لڑی گئی امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ, اس پہ کمیشن بن جائیں گے, کانگریس میں ہی اس کی تفتیش شروع ہو جائے گی, بلکہ تفتیش شروع ہو گئی ہے, اور اس میں تجزیہ کیا جائے گا کہ طالبان کیسے سروائیو ہو گئے, انہیں پاکستان میں سینکچوری ملی کہ نہیں ملی, یہ حقانی نیٹ ورک کہاں رہتا تھا, یہ کوئٹہ شورا کیا تھی, اور یہ جناب کراچی میں انہیں میڈیکل ایڈ کیسے ملتی تھی, اور یہ کہاں رہتے تھے, کس طرح, یہ ساری باتیں جو ہیں اب وہ دوبارہ سے آئیں گی کانگریس کے سامنے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پہ اس طرح کی امینڈمنٹس آتی رہی ہیں. جب کیری لوگر بل آیا تو ہماری جنرل کیری بہت ناراض ہوئے تھے, یہاں تک کہ کیری کو یہ کہنا پڑا کہ $7 ارب کی امداد جب وہ لے کر آئے تو لیو اٹ اور ٹیک اٹ. بالکل. ہمارے پاس کیلیفورنیا کے حالات بڑے خراب ہیں, ہم وہاں خرچ کر رہے گے, لیکن بہت فوج اس پہ غصہ ہوئی تھی کیونکہ اس بل میں کہا گیا تھا کہ فوج فالو کرے, نہیں سول منتخب حکومت کو فالو کرے. اس میں زرداری صاحب نے کیری لوگر بل میں سے انہیں فائدہ پہنچا تھا, لیکن فوج کا اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شک ہے اور میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس طرح کا کوئی بل پاکستان کے حوالے سے آئندہ کچھ عرصے میں امریکن کانگریس میں آئے گا. اچھا, مجھے بات بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس بل کو جو ٹیبل پر کانگریس کے ان لوگوں نے کیا ہے, رکھا ہے سینیٹرز نے, تو آپ کے خیال میں جو امریکہ دوست افغان ہیں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانے والی بات نہیں ہے اس میں؟ امریکہ دوست افغان تو چلے گئے ہیں, اور باقی اب یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے, انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم آن دا ہورائزن, اوور دا ہورائزن ہم مار سکیں گے جا کے لوگوں کو جو دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہوں گے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آن گراؤنڈ ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ تو بہت ختم ہو کے رہ گئی ہے, لوگ چلے گئے ہیں اور وہ سارا تتر بتر ہو گیا ہے نظام. تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد کئی ہوگا, ایک تو پاکستان پہ دباؤ ڈالنا اور طالبان حکومت پہ دباؤ ڈالنا, اور دوسرا یہ کہ کل کو دہشت گردی ہوتی ہے یا اسے مانیٹر کیا جاتا ہے یا اس کی انٹیلیجنس کرائی جاتی ہے تو پاکستان کو بازو بروڑنا پڑے گا. امریکیوں کو وہ پاکستان کا بازو بروڑنا چاہیں گے, اور اس کے لیے ایسا بل, ایسی لیجسلیشن کام کرے گی. اس میں پاکستان پہ سینکشن لگ سکتی ہیں, اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اور سیکرٹری آف ڈیفینس کو یہ اختیار مل سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی اینول کلیئرنس کیا کریں, جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا, جیسے ماضی میں سنی نا, جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ بھی وہ کلیئر کریں گے کہ پاکستان ماضی میں ہوتا رہا نا کہ نیوکلیئر بم نہیں بنا رہا پاکستان. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان نے پھر بھی نیوکلیئر بم بنا لیا. لیکن وہ یہ جو معاملہ تھا کہ پاکستان کا طالبان کا جو رشتہ ہے 20 سال میں, اس کی بنیاد پر وہ کوئی بندشیں پاکستان پہ لگائیں گے. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو وار اگینسٹ ٹیررزم میں کافی سپورٹ کیا, اس کا باقاعدہ پارٹنر رہا ہوا ہے, تو کیا پاکستان اپنا کیس جو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا؟ نہیں, لیکن اس میں امریکی بار بار کہتے رہے ہیں, آپ دیکھیں امریکن امبیسڈرس کی بڑی تفصیلی رپورٹس ہیں, اور کیونکہ وار اگینسٹ ٹیررزم آپ کراکر کا دیکھ لیں, آپ پیٹرسن کا دیکھ لیں, امریکن امبیسڈرس کی جو رپورٹس تھیں وہ پاکستان کے بڑی خلاف تھی. ہم نے امریکہ کا ساتھ دینے کے حوالے سے جب پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے, بھاری قیمت تو آپ نے جو ادا کی ہے اس میں دیکھیں نا, آپ نے جوائن کر لیا مشرف نے وار آن ٹیرر کو, لیکن امریکیوں کا الزام یہ ہے کہ جنرل مشرف نے طالبان کو بھی امداد بھی جاری رکھی, یعنی ڈبل گیم کھیلے, یعنی وہ القاعدہ کے لوگ پکڑ کے دیتے رہے, طالبان کے لیڈرز کو بھی انہوں نے گرفتار کیا, ملا برادر کو بھی گرفتار کیا تھا, امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ کو گرفتار کیا تھا, پھر امریکیوں کو کہنے پہ رہا بھی کیا ملا برادر کو, اور وہ اس جا کے پھر ہیڈ بن گئے سیاسی دفتر کے
دوحہ میں. تو یہ ڈبل گیم چلتی رہی ہے. اس کے بارے میں بڑے شواہد ہیں امریکیوں کے پاس بھی, عالمی میڈیا میں بھی, اور خود امریکنس کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا زیادہ جواز یہ ہے کہ آپ دیکھیے 30-40 لاکھ افغان مہاجر ہیں, بارڈر پورس تھا, وہ آتے تھے, وہاں آگے چھپتے تھے, چلے جاتے تھے, تو ہم کیسے انہیں پکڑ لیتے. ہمارے پاس اب ہم نے فینس وغیرہ بنائی ہے وغیرہ اس طرح کی بات. اور یہ کہ الٹا افغانستان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے دہشت گردی کے لیے. تحریک طالبان پاکستان مثال کے طور پہ, اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں. ہم اس طرح کی جواز یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان میں جو کیمپس لگے تھے یا دہشت گردی وہاں سے ہو رہی تھی, یہ ایک بڑی خوفناک جنگ تھی, پراکسی وار جو چل رہی تھی, جسے ہم آج کل ہائبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں. اب یہ ہائبرڈ وارفیئر بڑی اوپن ہے, کھلی ہے, اس میں سب کچھ آپ ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں. اب مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ہندوستان کیسے کر رہا ہے اور پاکستان کیسے کر رہا ہے. ہمارا تو ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن تک, تو ہم اسپیکولیٹ نہیں کریں گے, اس پہ کوئی قیاس آرائی نہیں کریں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھارت ٹیررزم کی بوگی, کراس بارڈر ٹیررزم کی بوگی کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہے گا مزید, اور پاکستان کو بڑے احتیاط کرنی چاہیے کہ مشرقی محاذ دوبارہ گرم نہ ہو, کیونکہ ابھی تک تو ہمارا مغربی محاذ جو ہے, یا آپ کہہ لیں فرنٹیئر جو ہے, وہ کلیئر نہیں ہوا, وہ ابھی اسٹیبل نہیں ہے, مستحکم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاگل ہی یہ ایسٹرن فرنٹ کو کھولنا چاہے گا, کیونکہ اس وقت تو کوئی چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی کوئی زیادہ ہلچل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو چکا ہے, بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے چائنا میں بھی, انڈیا میں بھی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ مجھے لگتا ہی ہے کہ اسی طرح فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی پاکستان کی اسکروٹنی زیادہ ہوگی سخت. اچھا, اور شاید ہم گرے لسٹ پہ جلدی نہ نکلیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید IMF کی شرائط مزید سخت نہ ہو جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, گیس کی قیمتیں بڑھاؤ, ٹیکس آپ مزید لگاؤ, ایگزیمپشنز واپس لے لو وغیرہ وغیرہ. اب اکتوبر میں اس بارے میں کیا صورت بنتی ہے سامنے آ جائے گا. تو پاکستان پہ جو افغانستان کے برے اثرات ہیں وہ آنے شروع ہو گیا ہے. جیسے ڈالر کی قیمت جیسے گری ہے, جیسے ہماری کھانے پینے کی اشیاء میں کمی واقع ہوگی. ہم خود امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی ہم خود امپورٹ درآمد کر رہے ہیں, گندم بھی. تو ہم افغانستان کو کتنی گندم سپلائی کر سکتے ہیں اور کتنی چینی اور گھی سپلائی کر سکتے ہیں. ابھی گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران حکومت کے لیے مشکلات بننے والی ہیں, اور عمران حکومت کے لیے معاشی جو مہنگائی کا میدان ہے بڑا خوفناک ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان کا پہلے ہی تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں 1 مہینے میں $1 ارب زیادہ کا جمپ آیا ہے خسارے میں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں سے مال جو ہے نا, تجارت بڑی ہے افغانستان کے ساتھ, اور اس میں ہمارا خسارہ بڑا ہے, کیونکہ وہ جو چیز باہر جا سکتی تھی وہ افغانستان گئی ہے. اس سے ہم نے کوئی ڈالر تو نہیں کمائے, کیونکہ وہ مقامی کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں, پاکستانی روپی میں کاروبار کرتے ہیں. بڑے چلاک ہیں افغان ٹریڈرز, وہ ڈالر خریدتے ہیں اور پاکستان کو یہاں پے کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں. اور پتہ نہیں کتنے پاکستانی روپیز انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, افغان جو ہولڈرز ہیں اور جو یہ جو ہنڈی کا کاروبار کرنے والے ہیں. تو وہ افغانستان کے برے اثرات ہمارے یہاں آنے شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں اوور دا ہورائزن کارروائی کرنے کے لیے, ڈرونز کے حملے کرنے کے لیے, جیسے پہلے پاکستان سے انہیں ہوا میں فضا میں رستہ ملا ہوا تھا یا زمینی ایئر اسپیس ملی ہوئی تھی, وہ انہیں دیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں. اس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جنرلی ریپبلکنز پاکستان کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے, لیکن اب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ زیادہ پاکستان کے حوالے سے سختی رویہ اختیار کریں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور
ہم خوشی سے پھٹے جا رہے تھے طالبان کی فتح پہ. I really wish کہ کوئی اور یہ جس طرح عمران خان نے جا کے طالبان کا کیس لڑا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گلے میں کیوں آپ کے خیال میں اگر عمران خان طالبان کا کیس نہ لڑتا تو یہ سینکشنز وغیرہ کی بات نہ ہوتی؟ نہیں اس سے اس کا یہ آپ بیل مجھے مار. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر عمران خان نہ کرتا تو سینکشنز کی والی صورت نہیں وہ تو پھر بھی ہونی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیل مجھے مار والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ بھٹو صاحب بھٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے. بھٹو تو پھر بھٹو صاحب نے بھگت لیا جو پھر امریکیوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا. صحیح, بالکل. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں افغانستان کے معاملے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اچھی لابنگ کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چین سے دوری کر لیں, کیونکہ چینیوں کو اب خدشات بڑھ گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ یہ امریکہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں, ایک ٹیلی فون پہ ادھر بھاگ جاتے ہیں. اچھا, اور ان کا من اور دل ادھر ہی ہے, یہاں بڑی حمایت ہے امریکہ کی. ٹھیک ہے, چینی اس پہ پریشان ہیں, اور اب چینی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پریشان ہے. اوکے, اور چینی اب افغانستان پہ انہوں نے بڑا سخت سٹینڈ لے لیا ہے کہ امریکہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, خود مختار ملک ہے افغانستان, کہ وہاں پہ وہ ڈرون سے حملے کرے اور کچھ اور کرے, وہاں کے معاملات میں مداخلت کرے. چینی وہاں پہ بڑا رول پلے کریں گے, لیکن اس طرح کا نہیں جس طرح فوجیں بھیج کر نہیں یا سیکیورٹی کے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب وہاں پہ جب سٹیبل حالات ہوں گے تو کوئی بات ہوگی نا, چلے گی. ابھی تو بہت دور کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنا چاہیے, اور ساتھ اچھی ڈپلومیسی بھی کرنی چاہیے. لیکن امریکہ میں اب پاکستان کی بات سننے والے کم ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ مجھے یعنی شاہپار سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.